آداب، میں ہوں خان رضوان۔ آج ہم اردو اکیڈمی دلی میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق وائس چیئرمین دہلی اردو اکیڈمی استاد محترم پروفیسر خالد محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پروفیسر خالد محمود صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر سید اور آج کے زمانے میں تقریباً 100-150 سال کا فاصلہ گزر چکا ہے، اس میں کیا ریلیونسی ہے؟ جو سر سید نے جو تعلیم دی تھی، آج اس تعلیم کو فراموش کیا جا رہا ہے، سر سید کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو اس پروپیگنڈے کو عام کر رہا ہے۔ ایسے برے دور میں بھی ہم سر سید کو کس اعتبار سے زندہ رکھیں، ان کی تعلیمات کو کس طرح سے ہم آگے بڑھائیں؟ آج سر سید کی پیدائش کے 202 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور سر سید اصل میں ایسی اتنی بڑی شخصیت ہے، اور آپ نے دنیا کی تاریخ ضرور پڑھی ہوگی کہ کوئی ایک بھی شخص شاید ہوگا جتنے بڑا کام کیا ہو اور اس کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہو۔ اور جو کچھ ایسا آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ سر سید کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اب جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ان کی زندگی میں جو کچھ کہا گیا ہے، اگر اس کو آپ یاد کریں دونوں کو، تو اب تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ ان کی زندگی تو ان کے خلاف فتوے دیے گئے اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، تو یہ ایک ہماری قومی تاریخ بھی رہی ہے اور انسانی تاریخ بھی رہی ہے، اس کا لمحہ ہے۔ اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ عام طور پر رہا ہے۔ لیکن سر سید کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف بھی بہت کیا گیا۔ سب سے بڑا اعتراف یہ ہے کہ ساری دنیا میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہیں بڑی بڑی مناصب پہ فائز ہیں، اور دنیا بھر میں وہ پھیل رہے ہیں، اس کی نمائندگی یہ اتنا بڑا ثبوت زندہ، یہ ان سب سوالوں کا جواب ہے جو کسی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو آپ کے ذہن میں بھی پیدا فطری طور پر ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ غبار چھٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ جواب اتنا ٹھوس ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو آپ سوچ لیجئے، اور جو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس یونیورسٹی اور سر سید نے کیا کیا۔ ان سے اصل میں اختلافات اور مخالفت میں فرق ہونا چاہیے، اور ہے بھی۔ تو سر سید سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ تو زندگی میں بھی کیا، اور کسی نے ان کے مذہبی جو خیالات تھے ان سے اختلاف کیا، بڑے اہم لوگوں نے کیا، یعنی خود حالی جو قریب ترین تھے ان کو بھی تھا، شبلی کو بہت زیادہ تھا، اور وہ اختلاف اچھی چیز ہے ہمیشہ ہر میدان میں۔ لیکن جب اختلاف مخالفت بن جاتا ہے، جو ہمارے یہاں بد نصیبی ہے کہ بننے لگا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ایک اناد اور بغض و اناد اور ایسی منفی چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف میں نہیں ہوتی، مخالفت میں ہوتی ہیں، وہ اس میں حسد کے جذبے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سلسلہ بھی رہا۔ لیکن یہ کہ ان کی قدر منزلت کرنے والے بھی لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آج ہی کا دن دیکھیے، ابھی آج یہاں اتنا شاندار یعنی تہذیب رسم عاشقی، اتنے اچھے موضوع پر اتنا اچھا خطبہ یہاں پر آپ کے سامنے ہوا، آپ لوگوں نے سنا اور اس کو پسند بھی کیا، اور بالکل نیا زاویہ بھی تھا۔ تو اور یہ سارے دنیا میں اتفاق سے یہ ہے کہ میرا اور جگہوں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے ان تاریخوں میں، تو شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ہو بہت اہم جگہوں پر، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، اور یہ سعودیہ ہو، دوسرے ملکوں میں، ہر جگہ سر سید کو یعنی سب جمع ہو کے علی گڑھین وہ یاد کرتے ہیں، اور ان کے اعتراف بھی کرتے ہیں یاد کرنے۔ تو یہ جو اور آج علی گڑھ میں دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں تک سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے زمانے میں جو کچھ اہمیت تھی وہ اہمیت کچھ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے آج۔ جی ہاں بالکل، میرے نزدیک تو جو سر سید کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، آج وہ زیادہ اس کی اہمیت و ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو وہ تمام چیزیں جو سر سید نے جس طرح توجہ دلائی تھی ان پر کاربند ہمیں اب ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو، اور اس سے یقینی طور پر فائدہ ہوگا، اور یعنی وہ فائدہ جو ہے ٹھوس قسم کے فائدے جو سر سید کے سامنے جو ان کا نقطۂ نظر تھا اس پر عمل پر ساری چیزیں نہ صحیح، اس زمانے میں بھی سب چیزوں سے اتفاق نہیں تھا، لیکن بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو ریلیونٹ ہیں اور آج اس کی ضرورت ہے، اس پہ ہم سب کا عمل کرنا چاہیے، اور عمل کریں گے تو اس کا فائدہ غیر معمولی طور پر ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ جس نے اس کو اپنایا ہے اس طریقہ کار کو، وہ ان کی افادیت کا ان کو اندازہ ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ تو اس میں آپ جیسا سوالات کیے، میں نے جو کچھ محسوس کیا، آپ کے دل میں بھی ایک درد ہے قوم کا، اور وہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کو سر سید کو کیوں یاد کریں، صرف اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے، یا یہ کہ ان کی ان کی فکر تھی وہ آج اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ساری چیزیں
اس لائق ہیں کہ ان پر عمل پیرا اگر کوئی ہوگا، اور ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو یقینی طور پر اس سے روشنی ملے گی اور اس سے فائدہ ہوگا اس سے۔